بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ ونفور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں آیت نمبر 23 میں کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہدایت پانے والوں میں شامل فرما لے، اور اس دعا کے ساتھ بھی شروع کرتے ہیں رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، اپنے جو بھی مسائل ہیں ان کو پیچھے رکھیں اور اس سبق کی طرف پوری طرف سے متوجہ ہو جائیں۔ ہم نے جو تجوید کے اسباق لیے ان میں سے پہلے سب سے مخارج تھے، پھر نون ساکن کے اور تنوین کے قاعدے تھے، پھر لام ساکنہ کے قاعدے تھے جن کو شفوی قاعدے کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد غنہ ہم نے پڑھا کہ غنے کے کتنے درجے ہیں اور غنہ کون سا غنہ کس درجے میں جاتا ہے۔ اب جو ہم پڑھیں گے ہمارا آج کا سبق ہے لام ساکنہ کے احکامات۔ تو لام ساکنہ جب ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے میم اور نون ساکن کے قاعدے ہم نے دیکھے تھے، یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے کہ جب لام ساکن آتا ہے تو وہ کون سی قسم کا لام ہوتا ہے۔ لام ساکنہ کی 5 اقسام ہیں کہ سب سے پہلا جو لام ساکن ہے لام التعریف، پھر نمبر 2 ہے لام الامر، نمبر 3 ہے لام الحرف، نمبر 4 لام الفعل، نمبر 5 لام الاسم۔ تو لام التعریف ہم سب سے پہلے دیکھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد پھر باقی 4 جو لامات ہیں ان کو بھی دیکھیں گے۔ سب سے پہلے لام التعریف کی جو وہ ہے ڈیفینیشن ہے، جو تعریف ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اصل جو لفظ ہے اس کے ساتھ ایک اضافی لام ہے جو کہ ساکن ہوتا ہے، اور اس لام ساکن سے پہلے لازمی حمزۃ الوصل ہوتا ہے۔ اور حمزۃ الوصل کی کیا تعریف ہے کہ وہ والا حمزہ یا وہ والا دیکھنے میں الف جو کہ لکھا تو ضرور جاتا ہے لیکن پڑھتے ہم اس کو بالکل اس صورت میں ہے کہ جب ہم اسی لفظ سے ابتدا کر رہے ہیں، تو پھر اس حمزۃ الوصل کو شروع کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ اس پر زبر کی حرکت لگا دی جاتی ہے، کیونکہ بیسیکلی اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ اور لام التعریف اس وقت استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ لام کسی نام کے پہلے ہوتا ہے، اور جب اس نام کو مخصوص کرنا ہوتا ہے، کسی نام کو مخصوص کرنا ہوتا ہے، تو پھر لام التعریف کا اضافہ کیا جاتا ہے۔
اس کی مثال ایسی ہے جیسے الکتاب، البیت، اللیل. تو یہ یعنی کہ وہ والی رات جس میں کوئی واقعہ ہوا، اس کو رات، لیل تو لیل ہے، لیکن جب ال لگ جاتا ہے تو یعنی کہ وہ کوئی مخصوص رات ہو جاتی ہے. پھر لام تعریف کے بعد آنے والا جو اسم ہے وہ قاعدے کے مطابق بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جو لام تعریف کے بغیر بھی اپنا ایک مقام رکھتا ہے، جیسے شمس، قمر، یا لیل ہے، بیت ہے، کتاب ہے. کوئی بھی ایسا اسم جو کہ الف لام کے بغیر بھی اس کی اپنی حیثیت ہوتی ہے، اور لامت تعریف سے اس کو الگ یعنی کہ اسے لامت تعریف سے الگ نہیں کیا جا سکتا، وہ دوسری قسم ہے. جیسے الذی، اللتی، الذین، یعنی کہ یہ لفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن یہ بھی لامت تعریف ہی ہے. لامت تعریف کے بعد آنے والا اسم عربی کے کسی بھی حروف تہجی سے شروع ہو سکتا ہے. اب لامت تعریف کی دو صورتیں ہیں. اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح تمام ساکنین کے قاعدوں میں وہ تھے، اظہار بھی تھا اور ادغام بھی تھا، تو اسی طرح سے لامت تعریف کا بھی جو پہلا قاعدہ ہے وہ اظہار کا قاعدہ ہے. اور اس میں کیا ہے کہ لامت تعریف کے بعد آنے والا اسم جو ہے وہ جو 14 حروف ہیں ان میں سے کسی حرف سے شروع ہوگا تو وہ اظہار، لام کا اظہار سے پڑھا جائے گا. اور اس کا مجموعہ جو ہے یہ آپ لوگ پکا یاد کر لیں، اس کا مجموعہ ہے ابغی حجک وخف عقیمہ. یعنی کہ جب ہم اس کو کھولیں گے تو کیا ہوگا؟ حمزہ، با، غین، ہا، جیم، کاف، واو، خوف، فا، عین، قوف، یا، ما اور ہا. تو یہ جو اظہار ہے، جس طرح سے ہم نے نون ساکن کے قاعدے میں جو اظہار پڑھا اس کو ہم اظہار حلقی کہتے ہیں. جو ادغام یہ والا تھا، میم ساکنہ کا جو قاعدہ تھا اس کو ہم اظہار شفوی کہتے ہیں. اور لام ساکنہ کا جو قاعدہ ہے اظہار کا اس کو ہم اظہار قمری کہتے ہیں. اور جو یہ لام ساکن ہے اس کو لام القمریہ کہا جاتا ہے. اور یہ جو حروف ہیں، یہ 14 حروف جو بھی میں نے آپ کو بتایا جس کا مجموعہ ہے ابغی حجک و خف عقیمہ، یہ حروف قمری کہلاتے ہیں. کرنا یہ ہے کہ جب الف لام کے بعد ان میں سے کوئی حرف آئے گا تو لام کو واضح کر کے ظاہر کر کے پڑھنا ہے. کوئی اس میں نہ مدغم ہوگا نہ غنہ ہوگا. اس کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں آپ کہ الحق، الارض، الکتاب، القیامہ. تو یہ اس کی بہت ساری آپ کو مثالیں مل جائیں گی، اس میں واضح کر کے پڑھا جائے گا. پھر جو دوسرا قاعدہ ہے وہ ادغام کا قاعدہ ہے. لامت تعریف کے بعد عربی حرف کی تہجی کے جو بقیہ 14 حروف، جو 14 حروف کے علاوہ حروف ہیں وہ اس یعنی کہ ادغام کے قاعدے میں چلے جاتے ہیں. اور ادغام کی صورت میں کیا ہے کہ دو حرف ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یعنی کہ حرف مشدد بن جاتے ہیں. اور اس لیے یہاں پر لام کے بعد آنے والے حرف پر تشدید پائی جاتی ہے. اس قاعدے کو ادغام شمسی کہا جاتا ہے. جیسے اظہار قمری تھا، یہ ادغام شمسی ہے، اور یہاں پہ جو لام ہوگا اس کو لام الشمسیہ کہا جائے گا. اور جو اس کے باقی 14 حروف ہیں ان کو حروف شمسی کہتے ہیں. اور اس میں اس کی جو علامت ہے وہ تشدید ہے. اس کو جب ہم پڑھیں گے تو آپ نیچے مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ جب صاد آیا، صاد پہ تشدید اور زبر ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے الصلاۃ، الصلاۃ، یعنی کہ لام کو بالکل سے ہم نے جیسے گویا کہ ہٹا دیا. الرسول، اللطیف، الطیب.
ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے لام التعریف بالکل مدغم ہو جاتا ہے اگلے مشدد حرف میں۔ اچھا، پھر جو اس میں ایک چیز ہے لام جلالہ، یعنی کہ اللہ کے نام میں جو لام آتا ہے تو وہ بھی لام التعریف ہی کہا جاتا ہے اس کو، کیونکہ اصل جو لفظ ہے نا اللہ کا، لام التعریف کے بغیر یہ کیا بنا؟ الہ۔ ٹھیک ہے، الہ بنا، اور الہ جو ہے وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف الہ لوگوں نے بنا رکھے ہیں نا، لیکن جب اس میں ہم علامت تعریف کا اضافہ کرتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ وہ حمزہ ختم ہو جاتا ہے اور علامت تعریف کا لام اسم کے لام میں داخل ہو کر وہ معزز اور معتبر نام بنتا ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے وہ اس کو الف لام کو ہم اس لفظ سے جدا نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ بہت ہی مخصوص لفظ ہے اور کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اور یہ بہت ہی اہم لفظ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں لام شمسیہ ہے، یہ لام التعریف ہی کی مثال ہے، لیکن اس طرح سے لکھی جاتی ہے کہ یہ کبھی بھی اس کو ہم الگ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دو لام جب مل جاتے ہیں تو لام شمسیہ بنتے ہیں، ادغام شمسی کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا لام التعریف کا پہلا وہ تھا کہ جب ہم اس لفظ سے شروع کرتے ہیں، اپنے ابتدا کرتے ہیں، تو اس حمزۃ الوصل پر زبر لگایا جاتا ہے، ورنہ یہ پیچھے کے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، جس کی مثال ہم یوں دیکھ لیتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو ذالکہ کا کاف زبر کے ساتھ جو ہے وہ جا کے لام التعریف سے ملتا ہے، اور وہ حمزۃ الوصل جو درمیان میں لکھا ضرور گیا ہے لیکن وہ پڑھا نہیں جاتا، وہ اس طرح سے پڑھا جاتا ہے ذالک الکتاب۔ یہ اظہار قمری کا قاعدہ بن گیا، اس لیے کہ کاف آ رہا ہے تو اس کو ہم، اور اگر ہم ذالکہ کو چھوڑ کے کتاب سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہم کبھی بھی کتاب لا ریب فیہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ ایک مخصوص کتاب کا ذکر ہے اور اس کے پہلے الف لام لگا ہوا ہے، تو ہم یوں پڑھیں گے الکتاب لا ریب فیہ، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جہاں بھی لام التعریف آتا ہے اس کو آپ اگر اس لفظ سے ابتدا کریں تو لازمی اس حمزۃ الوصل پہ جو کہ لکھا ہوا ہے لیکن اس پر حرکت نہیں ہے، آپ زبر کی حرکت دیں گے اور اس کو پڑھیں گے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو معنوں میں فرق آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو مخصوص کر رہے ہیں ہم اس کو ایک عام لفظ بنا دیتے ہیں، تو اس لیے اس کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب اپنی تلاوت ایسے لفظ سے شروع کی جائے تو اس حمزۃ الوصل پر لازمی زبر کی حرکت دی جائے گی، اور وہ ہر حال میں چاہے قمری ہو، چاہے شمسی ہو، چاہے ادغام ہو یا اظہار ہو، اس کو زبر ہی کی حرکت دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات میرے منہ سے کہلوائی، جو بھی آپ کو بتائی، وہ آپ لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی نیتوں کو بھی خالص کرے، میری بھی نیت کو خالص کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس علم کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے اور ہم اس کو بہترین آواز سے اس قرآن کو بغیر غلطی کے پڑھنے والے ہیں۔ اور لام التعریف اب تک جو ہم بات کر رہے تھے غنوں کی اور اس سے معنوں کا فرق نہیں تھا، لیکن لام التعریف ایسا قاعدہ ہے کہ اس کے چھوڑ دینے سے، اس حمزۃ الوصل پر حرکت نہ لگا کے اور صرف لفظ سے ابتدا کر دینے سے معنوں میں فرق آتا ہے، اس لیے اس میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور شاید پہلے بھی یہ حدیث رکھی ہو لیکن دوبارہ رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ اللہ کو یہی پسند ہے کہ قرآن کریم جس طرح اترا ہے اسی طرح سے پڑھا جائے۔ تو اللہ سے دعا کے ساتھ اور امید کے ساتھ کہ ہم
اس علم کو لیتے ہوئے بہت زیادہ محتاط ہوں اور اس کو اپنی قرأت میں، اپنی تلاوت میں اس کا استعمال کریں۔ آپ لوگوں کے کوئی بھی سوالات ہوں، کوئی بھی کنفیوژن ہو، کوئی بات نہیں سمجھ آتی ہو تو ضرور سوال کریں، کیونکہ ابن شہاب کا مقولہ ہے کہ علم خزانہ ہے اور سوال اس کی کنجی ہے۔ اور امام اصمعی سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ سب علم کیسے حاصل کیا؟ انہوں نے جواب دیا مسلسل سوال کرنے سے اور ایک ایک لفظ گرہ میں باندھنے سے۔ تو اللہ سے امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس علم کو گرہ میں باندھ رہے ہوں گے، اور سورہ ملک کی جو ہم تلاوت شروع میں لگاتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ اس کی 3 آیات یاد کریں گے۔ 3 آیات بالکل اتنی نہیں ہوتی کہ مشکل ہو یاد کرنا، پورا ہفتہ ہے تو اب آپ کا اس میں فائدہ ہے، ضرور اس کی بہت زیادہ دہرائی کریں، قرآن لے کے بیٹھیں اور ان قاعدوں کے جو جو آپ نے ابھی تک پڑھے ہیں اس پہ نشان لگائیں، ان کو ذہن نشین کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی نیتوں اور محنتوں کے مطابق اس کا اجر بھی دے گا اور اس کا ثمر بھی دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وازواجہ وذریاتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔